بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بدعا نہیں دینی چاہیے، بدعا سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بدعا نہیں دیتے تھے۔ آپ کو جتنا ستایا گیا اتنے کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا، جو تکلیف آپ کو دی گئی اتنی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے داندان مبارک شہید کیے گئے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ پر اجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز سے روکا گیا، اس کے باوجود آپ نے بدعا نہیں دی۔ نبوت مل جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور اپنی قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، مگر مکہ والے سننے والے نہ تھا۔ وہ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کرتے گئے اور کئی چند لوگوں کے سوا کوئی مسلمان نہ ہوا۔ جو مسلمان ہوتا وہ بھی چپ چاپ کر کے مسلمان ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مزید لوگ مسلمان ہوں، مکہ کے سردار مسلمان ہوں۔ آپ انہیں دعوت دیتے، لوگ گھروں تک جاتے، بارش کے موسم میں رات کے وقت ابو جہل کے دروازے پر دستک دیتے اور کلمے کی تلقین کرتے، مگر لوگ آپ کی نہ سنتے، اور اسی جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ قبیلہ بنو ثقیف ایک بڑا قبیلہ ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات مل جائے گی اور یہ دعوت پھیلنے کا سبب بھی بن جائے گی۔ اس نیت کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 بڑے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے گفتگو فرمائی، ان کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا، عرب کی روایات کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا معاملہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریف سمجھ کر بات کی تھی، مگر وہ تہذیب سے عاری نکلے، انہوں نے اپنی روایات کو پست پشت ڈال دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز یا جملے کسے اور کئی طرح سے سوال اٹھائے۔ ایک نے کہا آپ کو اللہ ہی نے نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ دوسرا بولا کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا نہیں تھا کیا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرے دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں اسی شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیگر لوگوں کو دعوت دینے کی ٹھانی تو طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی ٹان لی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال جانے کا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال جانے کا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس لوٹنے لگے تو ان لوگوں نے شہر کی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر مارے۔ طائف کے بچوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، جس سے آپ کے دونوں جوتے لہو سے تر ہو گئے تھے۔ ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا، لائک لازمی کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس لوٹے تو ایک باغ میں رکے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو 2 گفتگو جو آپ سے ہوئی وہ سنی، اور ان کی وجوہات سننے میں اپنے ساتھ ایک فرشتہ لایا ہوں جس کی پہاڑوں پر خدمت ہے، اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کی اور عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں، جس سے یہ سب لوگ درمیان میں کچل دیے جائیں گے، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں اس طرح ان کو عذاب ملے گا۔ اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہوتا تو ہمیں آفر ہوتی تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ قربان آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتایا یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، مجھے امید ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے، میں ان کو عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستم سہہ کر بھی بدعا نہیں دی، بس اتنا کہا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ہمیں کوئی ستم دے تو ہمیں یہ بھی یوں ہی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو توڑے اسے جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو روکے اسے عطا کرو۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ دوستو آج سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی بدعا سے بچے، بدعا انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا معاذ مظلوموں کی بددعا سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بددعا عرش کو چیرتے ہوئے رب کے پاس جاتی ہے۔ ایک مظلوم کی بددعا سے بچے، دوسرا ماں باپ کی بددعا سے بچنا چاہیے۔ ماں باپ کی دعا اور بددعا دونوں لگتی ہے۔ امام کعبہ شیخ سویدیس نے ماں کی عظمت پر بات کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا۔ کچھ بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، ہر بار گیند گھر میں چلی جاتی تھی۔ ایک بچہ جاتا اور جلدی جلدی گیند اٹھا لاتا، اس کی ماں بار بار گیند جانے سے تنگ آ گئی۔ آخر میں جب بال سین میں گئی تو اس بچے کی ماں غصے میں ہو گئی اور غصے میں بددعا انداز میں کہا کہ جا تجھے اللہ امام کعبہ بنا دے۔ امام کعبہ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے اور کہا وہ بچہ میں ہوں، آج میں نے مجھے اپنے امام کعبہ بنایا ہے۔ پھر مجھے ماں باپ سے کہا اولاد کے بارے میں زبان سے بات کرتے ہوئے احتیاط کرے۔ ماں باپ کی بددعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعائیں شروع کر دیتے ہیں، لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان نہیں سنے۔ بددعا دینے والے لوگ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بددعا دینے والا شخص قیامت والے دن نہ کسی کا گواہ بن سکے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ ہم وقتی بددعا دے کر قیامت والے دن کسی کی سفارش اور گواہی سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بڑی بات کرتے تھے اور نہ بددعا دیتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف بددعا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اسلام ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔